السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاہور کی عدالت نے صنم جاوید، عالیہ حمزہ ملک، ڈاکٹر یاسمین راشد اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دیگر رہنماؤں کو سزا سنا دی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے بیٹے سے بیرون ملک گھڑی چھین لی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت تقریباً 2 کروڑ روپے ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے جی، لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عالیہ حمزہ ملک کو، صنم جاوید کو، یاسمین راشد صاحبہ کو سزا سنا دی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے یہ مقدمات کوٹ لکھپت جیل کے اندر چل رہے تھے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سنے جا رہے تھے۔ اب جن رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان میں عالیہ حمزہ ملک کو 5 سال سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کو بھی 5 سال سزا سنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو 10 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید صاحب، ان سب لوگوں کو بھی 10 برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں، ان کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کا ایک ذاتی باڈی گارڈ ہے، اس کو بھی 10 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سامنے آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ محمد اشرف جو ہے، یہ عمران خان کے ساتھ 9 مئی کو اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، جہاں سے عمران خان صاحب کو پکڑا گیا، لیکن اس کو 9 مئی کے مقدمے میں لاہور میں سزا سنا دی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ چیز پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کی ہے کہ جناب یہ شخص تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، اس کو کیسے 9 مئی کے مقدمے میں آپ نے سزا سنا دی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو گواہی کا سٹینڈرڈ ہے اس کو لوگ کوسچن کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی مبینہ طور پہ یہ سزائیں غلط سنائی گئی ہیں، اس میں وہ جو معیار ہے انصاف کا اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو مقدمے کا فیصلہ آیا تھا اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا تھا، اب بھی ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ کوسچن بھی کر رہے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں، اس دن بھی انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس لیے بری کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، شاہ صاحب مسلسل 2 سال سے جیل بھی کاٹ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں، لیکن آپ اس نظام کا المیہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ عدالت سے کسی کو سزا ملتی ہے تو وہ معتبر ہو جاتا ہے عوام کی نظر میں، جس کو سزا نہیں ملتی، جو بری ہوتا ہے، وہ مشکوک ہو جاتا ہے عوام کی نظر میں۔ اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اب اگر آپ اس میں دیکھیں، عائشہ بھٹا کو بھی سزا سنائی گئی ہے 10 سال، یاسمین راشد صاحبہ کو 10 سال، زرتاج گل صاحبہ کو 10 سال، عالیہ حمزہ ملک کو 5 سال، صنم جاوید کو 5 سال۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کی اتنی زیادہ خواتین کو ایک وقت میں فوجداری مقدمات میں ایسے سزائیں سنائی گئی ہوں۔ یہ پہلی دفعہ یہ چیز ہم وٹنس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ کا قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر، آپ کا سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر، آپ کا پنجاب کی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر، آپ کا قومی اسمبلی کے اندر پارلیمانی لیڈر، ان سب لوگوں کو بھی سزائیں سنا دی گئی اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہو۔ تو یہ ایک یونیک صورتحال ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے یا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو ایسے سزائیں سنانا، پہلے یہ چیز ہم نے اس طرح وٹنس نہیں کی۔ دوسری طرف جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ لوگ ریاست مخالف ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، انہوں نے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کیا۔ اسی حوالے سے ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی بھی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کی شکل نظر آ رہی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی شکل نظر آ رہی ہے، اور شاید ایک اور کوئی خاتون ہے، ایگزیکٹلی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کسی ٹی وی چینل کی اسکرین شاٹس شیئر کیے ہوئے، اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے لکھا ہوا ہے فتنے اپنے انجام کو پہنچے۔ تو کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ فتنہ ہیں؟ کیا عالیہ حمزہ ملک فتنہ ہے؟ کیا یہ سارے لوگ فتنہ ہیں؟ یہ اس کے اوپر آپ بحث بھی کر سکتے ہیں، کوشچن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ جو سارا عمل چلا مقدمات کا، جس طریقے سے ان کو چلایا گیا، جس طریقے سے گواہیاں لی گئیں، جس طریقے سے گواہیاں مانی گئیں، ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور جس کی وجہ سے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب زرتاج گل صاحبہ کو پہلے سزا سنا دی گئی تھی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک وہ پیش نہیں ہوں گی ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی میاں صاحب تو لندن میں تھے، ان کو تو ریلیف مل گیا تھا، انہوں نے اٹارنی وہاں سے پاور آف اٹارنی ایک بھیجا تھا،
پھر وہ جو عملہ تھا جنہوں نے بایو میٹرک کرنا تھا وہ ایئرپورٹ پہ چلے گئے تھے اور پھر میاں صاحب لاہور چلے گئے تھے, انہوں نے جلسہ بھی کر لیا تھا. تو اگر میاں صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے تو ان لوگوں کو بھی مل جائے گا. لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ریلیف ملے گا, اور عین ممکن ہے کہ موزد عدالت کہے کہ جی ان کو پہلے سرنڈر کروائیں. سرنڈر کرانے کا مطلب ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. جب وہ گرفتار ہو جائیں گے تو بس پھر وہ حکومت کے رحم و کرم پہ ہوں گے. پھر اس سارے عرصے کے دوران جو لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, پھر کبھی ضمانت ہوتی ہے تو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں ایک گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران ہم دیکھتے رہے. اب زرتاج گل صاحبہ جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا تو وہاں پہ ان کو کہا گیا, لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے جناب کہ آپ سرنڈر کریں. زرتاج گل کو کہیں کہ ان کو پہلے پیش کریں. چیف جسٹس عالیہ نیلم کی بیرسٹر علی ظفر کو ہدایت. اب دیکھتے ہیں کہ جناب وہ پیش ہوتی ہیں. پیش ہونے کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ آئیں گی تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, جیل بھیج دیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مقدمات میں ان کو ضمانت کی ضرورت تھی زرتاج گل صاحبہ کو, اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں موجود تھیں. وہ پشاور ہائی کورٹ چلی گئیں اور وہاں پہ پھر رات کو عدالت کھلی تھی. پشاور ہائی کورٹ کی عدالت کھلی تھی. وہی چیف جسٹس صاحب جن کو پروموٹ نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں, انہوں نے خط بھی لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں پروموٹ کیا. ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم کی ایک بیٹی آ کے یہاں پہ بیٹھی بھی اور عدالت نہ کھلے. تو وہ واپس ڈرائیو کر کے اسلام آباد سے گئے تھے. انہوں نے رات کو وہاں پہ عدالت کھولی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ زرتاج گل کو پانی بھی پلائیں, اس کو کھانا بھی دیں, یہ ہماری بیٹی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یہاں پہ ادھر آئے اور اس کو انصاف نہ ملے. اور پھر انہوں نے اس کو ضمانت وغیرہ بھی دی تھی. لیکن اب سچویشن کافی ڈفرینٹ ہے. اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ میں, اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان کو پیش کیا جائے, وہ پیش ہوں گی, سرنڈر کریں گی, تو اس کے بعد ان کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے. اور اکثر جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ پیش نہیں ہوں گے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. لیکن کیا اس کی کوئی نظیر ماضی میں موجود ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نظیریں اس کی موجود ہیں. اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے تو وہ اس میں ریلیف دے بھی سکتی ہے. اب تک اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگوں کو سزائیں ملی ہیں ان کو ٹوٹل جمع کریں تو یہ 2000 سے بھی زیادہ سال سزائیں ان کو مل چکی ہیں. جی ہاں جی, 2000 سال سے زیادہ کی سزائیں مل چکی ہیں. جو عدالتوں سے ان کو 10-10 برس کی سزا سنائی گئی. ایک ATC سے جناب 80 بندے کو سزا ہو گئی, دوسرے سے اتنے کو سزا ہو گئی. اور یہی کوشچن کسی نے گروک سے بھی پوچھا. مصنوعی ذہانت نے بتایا کہ PTI کی قیادت اور کارکنوں کو ملی سزاؤں کا کل مجموعہ مختلف کیسز میں کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جی حالیہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں 166 افراد کو 166 افراد کو 10 سال کی سزا, کل 1660 سال سزا یہ سنائی گئی. عمران خان صاحب کو 27 سال پلس 14, 10 اور 3 سال کی سزا سنائی گئی. اس کے علاوہ دیگر جو رہنما ہیں زرتاج گل, یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, ہر ایک کو سزا سنائی گئی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو تو سزا نہیں سنائی گئی. اس طریقے سے اگر ان کا کل تخمینہ لگایا جائے تو گروک بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی 1,500-2,000 سال جو ہے سزا ٹوٹل ان کو سنا دی گئی ہے, جتنے لوگوں کو سزائیں اب تک دی گئی ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو سزائیں ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں یا 10 سال ان کو یہ بھی کاٹنے پڑیں گے, پھر 10 سال وہ بھی کاٹنے پڑیں گے؟ نہیں جی, یہ جتنی بھی سزائیں ہوتی ہیں یہ ایک ساتھ چلتی ہیں اور ساتھ ہی وہ ختم ہوتی ہیں جب بھی ان کو وہ سزا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کے 10 مکمل کرتے ہیں پھر اگلے کے 10 گزارنا شروع کرتے ہیں. پر جس طریقے سے یہ سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور وہ ابھی بھی بحث چل رہی ہے. صنم جاوید صاحبہ نے بھی کہا کہ جی مجھے تو 50% ڈسکاؤنٹ مل گیا ہے اس سزا کے اوپر. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, ساتھ انہوں نے اپنی یہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ آپ سزائیں لکھیں, ہم مزاحمت کی نئی تاریخ لکھیں گے. مزاحمت زندہ باد. وہ کہیں گئی ہیں تو لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں, لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں. وہی میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ کیا سزائیں جن کو ملی ہیں عوام کی نظر میں ان کا سٹیچر کم ہو گیا ہے یا ان کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں وہ بالکل اب جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سٹیچر میں کوئی کمی آئی ہے؟ ایسی صورتحال نہیں ہے. صورتحال وہی ہے کہ جس کو سزا نہیں ملی اس کے حوالے سے لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. اب جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ 2 سال سے جیل کاٹ رہے ہیں, ان کو مختلف موقعوں پہ مختلف چیزیں آفر ہوتی نہیں, لیکن انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ابھی تک تو وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ صاحب کو سزائیں اس لیے نہیں دی گئیں کیونکہ پھر ان کو باہر نکالا جائے گا اور سیاسی جو بھاگ دوڑ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے ہاتھ میں دی جائے گی. دیکھیں شاہ صاحب ہو جائیں یا کوئی اور صاحب ہو جائیں وہ تب تک ہی چل سکتے ہیں کہ جب تک خان صاحب ان کو
गो अहेड देंगे। जब तक खान साहब का एक तरह से सपोर्ट उनको हासिल होगी तो वो चल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि शाह साहब आएंगे और खुद ही जनाब वो मामला संभाल लेंगे और खान साहब से माइनस खान हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा नहीं हो सकता। बाकी अभी शाह साहब को आई डोंट नो और कितने उनके केसेस हैं, वो जब बाहर आएंगे उनको टाइम लगेगा, एकदम से इतनी जल्दी तो वो पार्टी के मामला उस तरह नहीं संभाल सकते। लेकिन उनके आने से एक चीज है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फिर वो जो मुज़ाकराती अमल है वो आगे बढ़ सकता है। शाह साहब बातचीत करेंगे, बातचीत के जरिए मुज़ाकरात करके कोई मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसमें भी मेरी जो राय है कि मामला तभी हल होगा जब इमरान खान साहब बातचीत में आपको खुद नजर आएंगे। इमरान खान साहब के बिहाफ पे कोई और मामला सेटल नहीं कर सकता, मामला तभी सेटल होगा जब खान साहब खुद मानेंगे। तो अब देखते हैं जनाब कब शाह साहब बाहर आते हैं और कब वो अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम लगेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हल्का NA 1 to 9 में इलेक्शन की तैयारी कर रही है। बाकी जितने भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ये जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उनकी जो सीटें खाली होंगी वहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन NA 1 to 9 से, क्योंकि मियां अजहर साहब की वफात की वजह से ये हल्का खाली हुआ है, वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हिस्सा लेगी और वो हल्का हुकूमत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरियम बीबी की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ये बताना चाहेंगे कि जनाब ये हल्का हमने जीत लिया। पिछले इलेक्शन में मियां अजहर साहब को और हमाद अजहर को तो इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाजत ही नहीं थी। हमाद अजहर तो रूपोश थे, अभी भी वो रूपोश है, हमाद सामने तो नहीं आया। लेकिन हमाद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं उस हल्के से। मियां साहब ने भी आज जिमनी इलेक्शंस के हवाले से एक इजलास बुलाया, मीटिंग बुलाई, उसमें इंपॉर्टेंट जो उनके रहनुमा हैं उन्होंने उसमें शिरकत की। उसमें तमाम जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से चीजें हैं उनको डिस्कस किया गया। इजलास में परवेज रशीद साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, साद रफीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, अमीर मुकाम साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब, अनुषा रहमान साहिबा, डॉक्टर तोकीर शाह और राशिद नसरुल्ला और दीगर रहनुमा भी शरीक थे जनाब। तो ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये इजलास हुआ। इसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी शरीक थी इस इजलास के अंदर। तो ये ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इन्होंने भी चीज़ों को डिस्कस किया। अब 1 to 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, ऑल्दो इनकी कारकर्दगी के दावे तो बहुत हैं, लेकिन जुलाई के महीने में वहां पे जो सर्वे हुआ, लोगों से पूछा गया लाहौर में कि आपने किसको वोट देना है, तो 51% अवाम ने कहा कि हमने PTI को वोट देना है, सिर्फ 16% ने कहा कि हमने नून लीग को वोट देना है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि जनाब वहां पे ये हल्का जीतें। तो ये हल्का जीतना इतना आसान नहीं होगा। तहरीके इंसाफ भरपूर तरीके से इस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहती है और हमाद अजहर साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब, उन्होंने ये खबर शेयर की है कि हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अब जलसे जुलूस की तो उनको इजाजत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद वहां पे वो नून लीग के लिए मेरे ख्याल में काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। नून लीग के उम्मीदवार ने वहां पे पिछली दफा 71,000 वोट लिया था और मियां अजहर साहब ने जो है वहां पे लिया था 1,03,000 के करीब वोट। तो ये 30,000 की लीड क्या वो कवर कर सकेंगे? क्या PTI का वोट बैंक अभी भी कायम है? सर्वे तो यही बताते हैं। बाकी असली फैसला तो इलेक्शन डे वाले दिन होगा। वैसे इलेक्शंस की सेहत के हवाले से जब आप बात करें तो पीपल्स पार्टी जो नून लीग की इत्तेहादी है, उनके रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि ADCR इकबाल संघेड़ा ने 11 इलेक्शन कराए, मेजॉरिटी फॉर्म 47 के हैं, इसने करप्शन की अखीर की हुई थी। जिनके फॉर्म 47 बनाए क्या उन पर भी एक्शन होगा? हर जिला में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज से ADCR पैसे ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब इस बंदे ने जो इलेक्शंस करवाए थे वो सारे वहां पे मेजॉरिटी ऐसे इलेक्शन थे कि 11 जगहों पे इसने इलेक्शन करवाए और वहां पे ज्यादातर इसने फॉर्म 47 लोगों को दिए। तो क्या जिन लोगों को फॉर्म 47 मिले हैं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? तो ये इलेक्शन की सेहत के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। PTI को तो आप छोड़ दें, वो पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अच्छा, पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के जो बेटे हैं उनसे घड़ी छीनी गई है, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। लेकिन भारत के अंदर भी इलेक्शन की जो सेहत है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। राहुल गांधी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारा डेटा भी शेयर किया और उसके बाद जनाब बताया कि जनाब किस तरह यहाँ पे धांधली करवाई जाती है। आज उन्होंने कोई एहतजाज वगैरह वहां पे किया। उस एहतजाज के बाद राहुल गांधी साहब को वहां पे कुछ दीगर रहनुमाओं समेत उनको वहां पे
گرفتار کر لیا گیا. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, پاکستانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا. پرینکا گاندھی بھی وہاں پہ بس میں تھیں, راہل گاندھی صاحب بھی تھے. ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. بھارت اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا. انہیں ووٹ چوری مارچ کے دوران حراست میں لیا گیا. وہ ووٹ چوری مارچ کر رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے یا ان کے اوپر دہشت گردی کے کوئی مقدمات لانچ کیے گئے ہیں یا ان کو کوئی نظر بند کیا جا رہا ہے. یہ تفصیلات تو مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو گرفتار ضرور کیا گیا وہاں پہ. اور ان کا بھی الزام یہی ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ سیاسی طریقے استعمال کرتی ہے, بہت ساری چیزیں کرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس وقت اقتدار میں, ادروائز تو ان کو اتنی سیٹیں نہیں ملنی تھیں. اچھا, بھارت سے بھی ایک اور خبر ہے, اس کے اوپر میں آؤں گا, لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پاکستان کے موجودہ چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں عبد القادر گیلانی صاحب, ان سے اسپین میں 18 ملین, جی ہاں جی, 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی گھڑی چھین لی گئی ہے. یہ کوئی سونے کی گھڑی تھی جناب, اور اس کی قیمت 18 ملین کوٹ ہو رہی ہے, لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس گھڑی کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم کا بیٹا صرف 1 کروڑ یعنی تقریباً 2 کروڑ روپے کی گھڑی پہن کے پھر رہا ہے. اب آپ پاکستان کے آبادی کو دیکھیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آپ کے ملک کی آدھی آبادی تقریباً 45% عوام جو ہے غربت کا شکار ہو چکی ہے. لیکن آپ جو ہیں وہ جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے, ان کے خرچے دیکھیں. ان کا بیٹا سونے کی گھڑی ہے, پتہ نہیں ایگزیکٹ یہ کس کمپنی کی گھڑی ہے, لیکن اس کو 18 ملین کہا جا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 30 ملین سے بھی زیادہ اس کو قیمت بنتی ہے, اور یہ 3 کروڑ سے بھی زیادہ مالیت کی یہ گھڑی ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کا ضمیر کیسے مان سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہیں, اور آپ کروڑوں روپے کی گھڑیاں پہن کے پھر رہے ہیں. وہ بھی پھر اسپین میں پھر رہے تھے اور ان سے کسی نے چھین لی. ویسے انہوں نے میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب وہ عبد القادر صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی ویسے تو سونا مرد پہ حرام ہے اور اسلام میں یہ ہے, لیکن حدیث مبارک ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اپنے پاس سونا رکھیں, اگر آپ کو کوئی مشکل پڑ جائے تو آپ بیچ دیں. تو بھائی آپ اونٹوں پہ سفر کر رہے تھے, آپ کو مشکل پڑے گی تو آپ وہ گھڑی بیچیں گے. مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز میں مذہبی تڑکا لگایا جاتا ہے. میرے لیے تو یہی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو چیئرمین سینٹ صاحب ہیں, جن کی تنخواہ میں 600 گنا تقریباً اضافہ کیا گیا, یہ اتنے غریب ہیں کہ ان کی تنخواہ جناب 13 لاکھ روپے کر دی گئی, 600 گنا اضافہ کیا گیا تنخواہ کے اندر. اسی کا بیٹا جو ہے وہ 2 کروڑ روپے کی گھڑی پہن کے بارسلونا میں پھر رہا, اور وہاں پہ اس سے کسی نے چھین لی ہے. جس نے 2 کروڑ کی گھڑی پہنی, اس کے پاس پیسہ کتنا ہوگا, لیکن والد صاحب ماشاءاللہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا اور انہوں نے تنخواہ لے بھی لی. اس سے آپ اس نظام کی حالت کا اندازہ لگائیں, کیا یہ نظام عام عوام کے لیے ڈیلیور کر سکتا ہے؟ اچھا جی, آخر میں آپ نے اگر کوئی ڈھیٹائی کی یا بے شرمی کی کوئی تصویر دیکھنی ہے تو یہ سامنے آپ خبر دیکھ لیں. یہ بھارتی آرمی چیف ہے, نہیں وہ پہلے والی سٹوری ختم ہو چکی ہے, ہم اگلی سٹوری پہ آ چکے ہیں. یہ بھارتی آرمی چیف ہیں جناب, یہ دیکھیں کیا دعویٰ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور شطرنج کی طرح تھا, دشمن کی اگلی چال کا پتہ نہ تھا. بھارتی آرمی چیف نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہیں, جتنے ان کو مار پڑی ہے 3 مہینے تو ان کو ہوش ہی نہیں آئی کہ ہم کوئی بات کر سکیں, چپ کر کے بیٹھے رہے 2 مہینے. اب اچانک ان کو یاد آ گیا کہ جناب ہم نے یہ بھی کر دیا تھا, ہم نے وہ بھی کر دیا تھا, ہم نے یہ کیا تھا. بھائی کون سی اس میں شطرنج تھی, اس میں کون سا الجبرا تھا؟ آپ نے اٹیک کیا, آگے سے پاکستان کی آرمی نے آپ کو جوتے مارے, ایئر فورس نے آپ کے طیارے گرا دیے. آپ کو یاد رہے گا اگلے 10 سال. اب جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کریں گے, اب اتنی جلدی ان کی ہمت نہیں پڑے گی. اس میں کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں تھی. جھوٹا الزام لگایا گیا پاکستان پہ, اس کے بعد پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی, اور انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑی کوئی شطرنج تیار کی ہوئی تھی, لیکن آگے سے صرف لتر پولا ہوا, اور اس کے بعد تمام ان کے جو حالات بالکل ٹھیک ہو گئے. اگر انہوں نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو یہاں سے پاکستان کی افواج مناسب ان کے خاطر تواضع دوبارہ بھی کرے گی. دوبارہ یہ کر کے دیکھ لیں اگر ان کا ابھی شوق پورا نہیں ہوا تو. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.